Okay, so we were doing, yeah, we were discussing the things that we learned from this surah, right? So there will be a time when Islam is going to be in a power, and whenever that time comes, what happens is basically people start entering the religion in the form of groups. But when that very religion is at the lowest, people start living that very religion in the form of groups as well. So by the end, near the Qiyamah, people will start leaving the Islam just like they entered the Islam in the form of groups. So we have to prepare ourselves and we have to keep ourselves at the highest level of Iman so that we won't be counted in that group of the people who are, like leaving Islam. So we have to make dua for our own selves, inshallah. And let's do all these things. Let's cover all these things in order. इस सूरत में हमें अल्लाह ताला ने 3 आयतों के जरिए जो है वो 3 बातों का इल्म दिया है। एक ये कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, यहाँ से करते हैं। इज़ा, जब, जाअ, आ जाए, नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। ये आयत कब नाजिल हुई थी? ग़ज़वा बदर के बाद, ठीक हो गया। ग़ज़वा बदर के बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सॉरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब अल्लाह की मदद आ गई है और तुम्हें फतह नसीब हो गई है। ठीक है, तुम्हें अल्लाह ताला की जब मदद आ जाए और जब तुम्हें फतह नसीब हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम देखना, वराअयत अन्नासा, और तुम ये देखोगे कि जो लोग हैं यदखुलूना, वो दाखिल हो रहे होंगे, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। अल्लाह ताला ने ये चीज़ पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म दे दिया कि जैसे ही जो है इस्लाम पावर में आ जाएगा, अल्लाह ताला की मदद तुम पर आ जाएगी, तुम्हें फतह नसीब हो जाएगी, इस्लाम जो है वो नाफिज हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? वो जोक दर जोक, फौज दर फौज जो है वो इस्लाम में दाखिल होंगे, अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे। ठीक हो गया? तो ये जो व्हाट वी से ये पेशन गोई अल्लाह ताला ने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दी थी। और फिर क्या हुआ कि फतह मक्का जैसे ही हुई, तो उस वक़्त जो है बाकी जो आगे पीछे के कबाइल जो मक्का के साइड पर रह रहे थे, वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरीके से जो है अगर तो इस जंग में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हो गई, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक सच्चा नबी था। क्यों? क्योंकि इतने बड़े जो है मजमे के खिलाफ जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। उसके लिए इसको एक बड़ी पावर की ज़रूरत है और बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ चले जाना जिसको सदियों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, राइट? बुतों की पूजा सदियों से हो रही थी। उनके बाप दादा का ये दीन था। उसके खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की और कुरैश के पूरे जो दीन था, उसको हिला कर रख दिया और उसको ख़त्म कर दिया, राइट? जब उसको ख़त्म कर दिया तब इस्लामी रियासत जो है वो वहाँ कायम हो गई, राइट? तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पेशन गोई कर दी। लोग क्या कर रहे थे? वो इंतज़ार कर रहे थे कि अगर तो फ़तह नसीब हो गई, इसका मतलब है कि ये सच्चा नबी था, इसके पीछे अल्लाह ताला की मदद थी। अगर तो ये हार गया, इसका मतलब है कि ये सच्चा नबी नहीं है, इसके पीछे गैबी मदद नहीं थी और ये कोई इंसान ही है जो इतनी पावर के साथ काम नहीं कर सकता, राइट? सो वो इस बात का इंतजार कर रहे थे और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पेशन गोई दे दी थी और उन्होंने देखा कि जैसे ही मक्का फतह हुआ, तो लोग जो बाकी के कबाइल थे, पूरे के पूरे कबीलों ने जो है वो इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी कबीले को या किसी भी रियासत को जब दीन की दावत देने के लिए जाते थे, तो पहले खत भेजा जाता था और अगर वो खत को जो है वो कबूल नहीं करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते थे। और जो लोग कबूल नहीं करते थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ जंगें भी की अल्लाह के हुक्म से, राइट? सो अब सबको पता था कि चूंकि ये इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है, अब अगर हमने इनके खिलाफ गए तो क्या होगा कि हमारा भी वही हाल होगा कि जो बाकी लोगों के साथ हुआ है, बाकी कबाइल के साथ, राइट?
اس لیے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی میسج آتا تھا، جو ہی خط آتا تھا، وہ پورا کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں آتا تھا، اور لوگ فوج در فوج جو ہے وہ دین میں داخل ہونے شروع جاتے تھے۔ پھر جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے میسج دے رہے ہیں کہ فسبح بحمدک، تو اب آپ کیا کریں، اب آپ تسبیح بیان کریں بحمدک، تعریف کے ساتھ۔ کس طرح کی تسبیح؟ جس میں آپ تعریف کے الفاظ استعمال کریں، کس کے لیے؟ ربک، اپنے رب کی تعریف بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش کی دعا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کر کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگیں۔ سو یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سو ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف کے ساتھ، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی کی جو ہے وہ دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سو اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ذات کہ جن سے جو ہے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھتے تھے، تو ہم کس لیول پہ، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے دعائے مغفرت کی اور استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اپنی تھنکنگ کو جو ہے، اپنی سوچ کو ہے وہ ذرا رینیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے تو ہم کون سے لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو ہمیں ہر وقت کثرت سے استغفار کی دعا کرنی چاہیے۔ یہی 3 آیات ہیں، سورہ نصر کی چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت ہی جامع صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا، یہ صورت نازل کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے لوگوں کو دین میں داخل کرنا، اور لوگ جوگ تر جوگ جو ہے وہ دین میں آپ کو داخل ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ اب آپ کیا کریں، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے بخشش کی دعائیں مانگیں۔ اب آپ کے یہاں سے جانے کا پورا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ the points that we learned from this surah. Okay, so the very first thing, that the Nasr, the victory, comes after so much effort. There is a time period when Holy Prophet ﷺ was struggling, right? He was trying to give the message, but the people were not accepting him. In fact, they were harming him, right? When Holy Prophet ﷺ went to Taif and he started delivering the message to the people of Taif, what happened? They throw the stone upon the Holy Prophet ﷺ, right? The blood started flowing from his body, and in both his shoes were filled with the blood. This was the time period when all the people in the Makkah were against Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people in the Medina were against Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Yahud living along with the Medina were against Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the time period, right? At that very time period, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif to see if there is going to be any of the kindly stop the videos, close your cameras because this meeting is being recorded. Mute your mics and stop your video cameras. Jazakallah khair. Okay, so Holy Prophet ﷺ went to Taif to have only like as a last chance that might be there would be some people who would accept Islam, right? With that way thought in his heart, in his mind, he went to Taif. But what happened at Taif? This threw the stones upon Holy Prophet ﷺ, and the angel came to Holy Prophet ﷺ with a message that if you want, we can destroy these people by joining the mountains, right? So these are the toughest times that Holy Prophet ﷺ faced in his life. So there are going to be tough times in our life as well if we will, try to walk on the Sirat al-Mustaqim. There are going to be pebbles. There are going to be some sharp things that were stuck into your feet, and some sharp or difficult times that would cause pain and fear in our heart, but we have to be consistent to that, just like Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have to wait for the Nasrullah. We have to wait for the help of Allah subhanahu wa ta'ala to arrive. Okay, this is the one message that we get from the surah. इस surah से हमें एक message ये मिलता है
کہ جو فتح ہے وہ بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیاں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی زیادہ جگہیں ہیں جہاں پر بہت زیادہ کوشش کی اور بہت زیادہ تکالیف برداشت کی، کہیں پر جنگیں کی، کہیں پر اپنے جو اصحاب ہیں جب وہ شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کتنا دکھ ہوا ان کا، اور کتنا غم لگا۔ پھر کتنی جگہوں پر لوگوں نے اتنے برے طریقے سے، اتنے برے رویے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت اداس ہوا، جیسے کہ طائف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دعوت دینے کے لیے، تو اس وقت مکہ کے لوگ بھی آپ کے خلاف تھے، مدینہ کے لوگ بھی آپ کے خلاف تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ جو یہود تھے جو مدینہ کے سائڈس پر رہتے تھے وہ بھی آپ کے خلاف تھے۔ سمجھ لیں کہ پورا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اور کچھ چند لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پناہ دی ہوئی تھی، جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، رائٹ؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری امید اور آخری کرن کے ساتھ جاتے ہیں طائف، کہ شاید وہاں پر کوئی دین کو، ایمان کو، جو دین پر ایمان لے، اللہ کے دین پر ایمان لے، کوئی ہوگا وہاں پر جو اللہ کے جو ہے جو میسج ہے اس کو سن لے گا۔ تو وہ اس امید کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور اتنے پتھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور ان کے جو دونوں جوتے ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ سو ایسی مشکلات جب ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے ہمارے راستے میں بھی آئیں گی، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہیلپ مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹیسٹ میں ڈال کر آپ کو وہاں سے کچھ سکھانا چاہیں گے، تو آپ نے وہاں سے وہ پوائنٹ سیکھنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کی مدد کی دعا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، اور وہ آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ اوکے، the second thing, the first step for a nasr is the nasr over oneself. That you have to, you have to go against your nafs. You have to achieve the victory first against your nafs, your own soul that is giving you the bad intentions, bad whispers in your mind. Okay, so okay, yeah. So if you're not going to, destroy the thoughts that are going to come in your mind, the negative thoughts, you're not going to achieve the nasr in your right path. First, you have you have to, uh, beat your own self inside your heart that is giving you bad energy, and then you have to work outside. So the first step, the first victory is like beating your own self, beating your own negative thoughts. Once you're done with that, once you have control on your own self, once you can control your own self from doing bad deeds, stopping yourself from music, stopping yourself from watching something that is bad, stopping yourself from doing something that is bad, that is the first victory. Now the second victory is to deliver that message to the surrounding as well. Okay, پہلی جو آپ کو فتح نصیب ہو سکتی ہے، پہلی فتح جو آپ نے حاصل کرنی ہے وہ اپنے نفس کے اوپر حاصل کرنی ہے۔ پہلے آپ نے اپنے جو نفس ہے اس کو مارنا ہے، جو آپ کو جو ہے غلط خیالات اور برے خیالات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں لاتا ہے۔ اگر آپ نے اس پہ قابو پا لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلی جو ہے فتح وہ حاصل کر لی۔ اب آپ کے اوپر جو دوسری ڈیوٹی عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ میسج آگے اپنے ارد گرد کے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، اور ان کو بھی اسلام کے ساتھ لانا ہے، اور اگر وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کی بات ماننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے فتحیں، چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہیں وہ ملنے شروع ہو گئی، رائٹ؟ Okay, so the third thing that we came to know from the surah is that's the most important thing is that if you get the fatah, nasr, you are rewarded. Now what you have to do, how are you going to celebrate that fatah, that victory? You have to celebrate that victory with humility. You have to be very, very down to earth. You have to thank Allah subhanahu wa ta'ala. You have to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Just like Allah subhanahu wa ta'ala ordered. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Right? Praise to Allah subhanahu wa ta'ala because He is the one who has rewarded you that way. He is the one who has given you that victory. Right? So, اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی مل جاتی ہے، کسی چیز پر فتح مل جاتی ہے، کوئی نصرت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے کیسے، اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو یہ چیز دلائی ہے، رائٹ؟ آپ کتنے مشکل ٹائم پیریڈ سے گزر رہے تھے، اب اسی نے آپ کو اس مشکل ٹائم پیریڈ سے نکالا ہے،
رائٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس فتح کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے. اوکے. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ صرف اور صرف تسبیح نہیں بیان کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے اور گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، فرگیونیس کی دعا بھی مانگنی ہے. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ ادا کرنے، جو کہ ہمیں مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں رکوع اور سجود میں جو کلمات ادا کیے. رائٹ. So along with praising Allah subhanahu wa ta'ala, we do have to seek his forgiveness as well, so that we can get the forgiveness for all the sins that we have done intentionally and unintentionally. Okay. Now let's talk about the benefits of these surah. They are basically the same. Okay, the benefits and rewards of reciting the surah are so great. If one of the Quran surahs, it's one of the Quran surah whose recitation is equal to the okay, it is having a greatest reward, just like we discussed before, that it is the recitation of this surah is equal to the 1/4 of the recitation of the Quran, right? Prophet sallallahu alaihi wasallam once said to his companions, "Have you married?" So he responded, "No, by Allah, O Messenger of Allah, and I do not have anything to marry with." So what happened? Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Do you want to know? Do you not know? Qul huwallahu ahad, Surah Ikhlas." He said, "Yes, I do know that." So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it is equal to the 1/3 of the Quran. It means you don't have anything. You have 1/3 of Quran. And then he said, do you not know? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. He said, I do know that. So Holy Prophet ﷺ again told him, it means you do have the 1/3 of the Quran, and you do have the 1/4 of the Quran. It doesn't mean you don't have anything. You have these things. You can say these things as keep these things as a mahar for your wife, and you can marry, right? So this is how knowing the Surah Falak, Surah Ikhlas and Surah Nasr, it means you do have 1/3 and 1/4 of Quran with you in your hearts. Okay. This is the benefit of memorizing and practicing Surah An-Nasr and Surah Al-Ikhlas in our lives. So Surah Falak or Surah Nas, sorry, Surah Ikhlas और Surah Nasr को के जो फवायद हैं उसमें से ये है कि अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि आपके सीने में 1/3 या 1/4 कुरान आपके सीने में महफूज है. क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें ये बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि क्या तुम जो है तुमने शादी की हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि जिसको मैं देखकर जो है वो शादी कर सकूं, राइट, महर के लिए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें कुल हु अल्लाहु अहद आती है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आती है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 1/3 ऑफ द कुरान मौजूद है. फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह भी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आती है. उन्होंने कहा तो इसका मतलब है तुम्हारे पास 1/4 कुरान भी मौजूद है. इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास, ऐसे ना समझो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं. तुम्हारे पास कुरान का 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा मौजूद है. ठीक हो गया. और लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द सूरा. Okay. This surah was revealed to Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam right before his death, right? To tell him that now his time period is going to end over here. So the rewards and benefits of reciting a surah, how to respond to Nasr. Yes, we came to know how we are going to respond to any of the victory that we achieve in our daily life, and how we have to keep ourselves busy with the istighfar and the sana, like the tasbih, the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So इस सूरत से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला जो है वो फतह नुसरत से जो है नवाजता है, किसी भी चीज़ में कामयाबी देता है, तो हमने उस कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट करना है, और हमने अपने आप को किस तरह अल्लाह ताला की तस्बीह में और इस्तिग़फ़ार में अपने आप को जो है वो बिजी रखना. ओके. This was all about Surah An-Nasr. I really hope that you guys have learned some good points from this surah, and you guys have understood this surah. So the next time you guys are going to recite it in your salah, you might be understanding the words that you're saying, inshallah. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आपने इससे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए पॉइंट्स भी ले लिए होंगे जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह. और जब इंशाल्लाह आप इसको की तिलावत कर रहे होंगे तो आपको इनके मीनिंग्स इंशाल्लाह समझ आ रहे होंगे. Anyone having any question?
وإياكم بالخير. No questions? وإياكم بالخير. Okay, let's end the session with a dua. I will share the practice exercises for the surah and the notes for reading as well. Um, yeah. So let's say the dua together. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remember me in your prayers as well. السلام عليكم.